السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 25 نومبر 2024 پیر کا دن ہے۔ رات کے 9 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پہلی رپورٹ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ہے اور دوسری رپورٹ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی آپ تمام حضرات کے بیچ پیش کروں گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ صبح سے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان خوب وائرل ہو رہا ہے۔ حضرت اپنے اس پرانے بیان میں فرما رہے ہیں کہ میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں۔ میں یہاں کسی کے بلانے پر نہیں آیا ہوں، میں اپنی شدید تقاضے پر یہاں آیا ہوں۔ میں نے خود کہا کہ حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا کہ اچانک کے 2 دن کے لیے آ رہا ہوں سنبھل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے۔ آگ کے گولے برستے ہوئے اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پاجامے والوں کو جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کے یہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ تب اس کے بعد میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مولانا سجاد نعمانی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اتنا گنہگار ہوں، شاید سب سے زیادہ گنہگار ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ 2 لفظ پڑھیں اور جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ میں لطیفے سنانے اور شعر سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا تم کو کبھی مرنا نہیں ہے؟ ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ قبر میں نہیں اترنا ہے؟ رب کے سوالوں کے جواب نہیں دینے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شمالی ہندوستان کے حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کے اندر غرور آ گیا ہے۔ ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، تھانہ بھون، گنگو مرکز، نظام الدین، سب کچھ ہمارے یہاں ہے۔ یاد رکھے اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں۔ حضرت کا یہ مکمل بیان آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر سن سکتے ہیں۔ واٹس ایپ چینل کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ محسن اسلام کے واٹس ایپ چینل پر آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ دوسری رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اوقاف کا تحفظ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ، وقف ترمیمی بل کی حمایت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف مولانا ارشد مدنی نے آندھرا اور بہار حکومتوں کو کیا خبردار۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں منعقد تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے وقف ترمیمی بل کے خلاف شدید موقف اپنایا۔ جمعیت کی طرف سے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق مولانا ارشد مدنی نے آندھرا پردیش اور بہار کی حکومتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان حکومتوں نے اس بل کی حمایت کی تو یہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقف اسلام کا ایک اہم جز ہے اور اس کا تحفظ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کا تصور قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، جس میں قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ مولانا ارشد مدنی نے وزیر اعظم کے حالیہ بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی دفعہ 25 اور 26 اقلیتوں کو مذہبی آزادی فراہم کرتی ہے اور وقف بھی انہی حقوق کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر حملہ ہے اور جمعیت علماء ہند کے خلاف ملک گیر تحریک چلائے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے زور دیا کہ مسلمان ہر نقصان برداشت کر سکتے ہیں لیکن شریعت میں مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ کانفرنس کے دوران کئی تجاویز پیش کی گئی جن میں بلڈوزر کارروائی اور وقف ترمیمی بل کے خلاف قانونی جدوجہد شامل تھی۔ جمعیت علماء بہار کے صدر مولانا بدر احمد مجیبی نے اجلاس کے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے آخر میں کہا کہ وقف بل مسلمانوں کے حقوق پر براہ راست حملہ ہے اور اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام اقوام کو آئین کی حفاظت کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے آگے کہا کہ فرقہ پرستوں کی ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مختلف مذاہب کے پیروکار اپنی مذہبی علامتوں اور تشخص کے ساتھ دستور کے تحت ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ شخص جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلسل زہر اگل رہا ہے۔ مسلمانوں سے اس شخص کو اتنی نفرت ہے کہ یہ ان کا نام نہیں لیتا بلکہ ان کو گھسپیٹیا کہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جھارکھنڈ کے حالیہ الیکشن
الیکشن میں بسو سرما نے ہر جگہ زہریلی تقریریں کی اور مسلمانوں کو گھسپیٹیا کہا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے ہندوؤں، مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر اس شخص کی نفرت کی سیاست میں آگ لگا دی۔ ہیمنت بسوا سرما کو ایک زخم خوردہ شخص قرار دیتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وہ آسام کے لاکھوں مسلمانوں کی شہریت چھین لینے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے فرقہ پرست 1951 کے مردم شمارے کو شہریت کی بنیاد بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مگر جمعیت علماء ہند کی قانونی جدوجہد کے نتیجے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس نے اس کے ناپاک ارادوں پر پانی پھیر دیا، چنانچہ اب یہ لوگ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ آسام شہریت معاملے کے ساتھ ساتھ مدارس اور بلڈوزر کارروائی کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلوں اور اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کی مستقل قانونی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند بے بس اور کمزور طبقات و مظلوموں کے ساتھ ہر مصیبت کی گھڑی میں کھڑی رہی ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے کسی کا مذہب نہیں دیکھا۔ چند برس قبل کیرالہ میں سیلاب سے ہونے والی زبردست تباہی کا ذکر بھی انہوں نے کیا اور کہا کہ جمعیت علماء ہند نے وہاں متاثرین کو نئے گھر بنا کر دیے، ان میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو اور عیسائی بھی شامل تھے۔ اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہندو ہیں جو نفرت کی سیاست کے خلاف ہیں اور ملک میں سیاست کے نام پر جو تخریبی کام ہو رہا ہے اس کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے آخر میں کہا کہ ہمارے مسائل بہت ہیں، لیکن وقت ترمیمی بل ایک اہم ایسا مسئلہ ہے۔ ہم اس بل کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایک بھی ترمیم ایسی نہیں ہے جس پر گفتگو کی جائے۔ انہوں نے ایک بار پھر بہار اور آندھرا کی حکومت کو باخبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وقف ہمارا مذہبی معاملہ ہے اور اگر خود سیکولر کہتی ہے تو انہیں اس پر اپنا موقف صاف اور واضح کر دینا چاہیے، اور اگر وہ اقتدار میں بنے رہنے کے لیے اس کی حمایت کرتی ہیں تو اس کا صاف مطلب ہوگا کہ انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکولرزم اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والی سماجی اور سیاسی تنظیمیں اور دیگر ادارے فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف متحد ہو کر ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کر دیں، کیونکہ اگر ملک میں دستور اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا تو اس ملک کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا جو اکثریت اور اقلیت دونوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ کانفرنس کا آغاز قاری شمس الحق کی تلاوت کلام پاک اور مفتی سید معصوم ثاقب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کی نظامت سے ہوا۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا ارشد مدنی نے کانفرنس کے اغراض و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا، جب تک دستور موجود ہے تو آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی، مگر آج سب سے بڑا مسئلہ دستور کے تحفظ کا ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جمعیت علماء بہار نے آج اس تحفظ ہند، آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ انہوں نے بلڈوزر معاملے میں جمعیت علماء ہند کی پیٹیشن پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا سید اشہد رشیدی نے اپنے مختصر تقریر میں کہا کہ ملک کے حالات پریشان کن ضرور ہیں مگر مایوس کن نہیں ہیں۔ سید اظہر مدنی نے اپنے تقریر میں کہا کہ اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ہند کے بنیادی کاموں میں سے ایک ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کانفرنس میں بہت اہم 5 تجاویز بھی پیش کی گئی جسے جمعیت علماء بہار کے عہدیداران مفتی نسیم، مفتی محمد خالد بیگوسرائے، مولانا محمد عباس، مولانا عبد الباسط اور مولانا حیدر الاسلام نے پیش کیا۔ خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین کے پیغام کو جمعیت علماء بہار کے ناظم مولانا مشہور ندوی نے پڑھ کر سنایا۔ اجلاس میں شریک جم غفیر کا شکریہ صدر جمعیت علماء بہار مولانا بدر احمد مجیبی نے ادا کیا۔ خطبہ استقبالیہ ڈاکٹر اشفاق کریم نے پیش کیا۔ پروگرام میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے متعدد اراکین گرامی اور صوبائی جمعیت علماء کے صدر اور جنرل سیکریٹری صاحبان نے بھی شرکت کی تھی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ آئین کی دفعہ 25-26 میں ملک کی تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اور اسی مذہب آزادی کا ایک اہم جز وقف ہے، چنانچہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اس لیے اس کا تحفظ کرنا اور اسے زندہ رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اگر وقف املاک کو تباہ کرنے والا اور وقف املاک کی قبضوں کی راہ ہموار کرنے والا یہ بل اگر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو جمعیت علماء ہند مسلمان، دوسری اقلیتوں اور تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلائے گی۔ اس لیے مسلمان ہر خسارے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت میں کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابرین نے ملک کو غلامی کی لعنت سے آزاد کرانے کے لیے اس وقت تحریک شروع کی جب دوسری قومیں سو رہی تھی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔